اب میں اپنے جس مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں، گو وہ عمر میں تو چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بھی جو ملکہ عطا کیا ہے وہ بھی بہت ہی قابل دید ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے لیکن اللہ نے انہیں گھن گرج دی ہے، الفاظ بھی دیے ہیں۔ اللہ مزید ان کے بولنے میں اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ جیسے بعض علماء کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ واعظ شعلہ بیان، شعلہ بیان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے بیان میں گھن گرج ہوتی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بچے کو عطا کی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، اللہ ان کی نیک تمناؤں پر اس بچے کو پورا اتارے۔ میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حافظ محمد ابو بکر معاویہ کو۔ ابھی یہ طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی تعلیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے سینے کو اپنے نور سے اور اپنے علم سے منور فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد ابو بکر معاویہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر صدق الله العظيم۔ گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام، بزرگان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کیجئے گا ذرا اس طالب علم کے ساتھ تھوڑی سی آواز نکالنے کی۔ حضرت نے فرمایا میرے بارے میں بہت کچھ ہی فرما دیا، جو مجھے نئے سننے والے ہیں وہ پریشان نہ ہو، میں کوئی ایسی بلا نہیں ہوں، میں بھی بس طالب علم ہوں۔ ذرا اپنے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا ہے، کہیں گے جی نا؟ کہیں گے نا؟ اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلے میں لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں، آپ بھی ذرا محبت سے گفتگو میں شامل رہیے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی ہیں۔ امام صاحب موج میں آئے اور کہا اماں جی خالی چرخہ ہی چلایا ہے یا کبھی رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ پھر اماں اس دور کی بڑی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی نہیں تھی، اس دور کی بڑی اماں تھی۔ اماں بھی موج میں آئیں اور کہا امام صاحب آپ نے اللہ کو پہچانا کتابوں سے؟ اماں نے کیا کہا؟ بول دو یار۔ آپ نے اللہ کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے رب کو پہچانا چرخے سے۔ امام اعظم کھڑے ہو گئے اور کہا اماں جی کیسے؟
اماں فرماتی ہیں میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اماں فرماتی ہیں مجھے اس چرخے نے دو باتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ رب ہے اور دوسری یہ کہ رب اکیلا ہے۔ اماں فرماتی ہیں میں چلاؤں نہیں چلتا نہیں، اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی ہے؟ اور دوسری بات اماں فرماتی ہیں، توجہ توجہ، اور دوسری بات اماں فرماتی ہیں کہ ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، توجہ ہے، ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، ایک کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، مزہ تو تب آنا ہے جب دوسرا جملہ آپ ہی بول دیں، ایک کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دوسری کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، داغا ٹوٹ جاتا۔ اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر رب ہوتے دو، ایک کہتا میں بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں بیٹا دوں گا، ایک کہتا میں اس کی قسمت میں بادشاہت رکھوں گا، ایک کہتا میں اس کی قسمت میں گداگری رکھوں گا، مجھے رب نے، مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، تو پھر مجھے محبت میں کہنے دے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، تیرے امر کا اعجاز ہے، توجہ توجہ، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے توجہ، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے ہر وقت کے ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھ لو افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ کہہ دو محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات موضوع سے ہٹ جائے گی، موضوع جو کہ محفل تکمیل قرآن مجید ہے، زیادہ کوئی دور کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے آپس میں بیٹھ کر ایک اجلاس کیا، توجہ، ایک اجلاس کیا، اور انہوں نے اجلاس میں مشورہ کیا کہ جو ساری دنیا میں لڑائیاں ہیں یہ مذہب کے نام پر ہیں، لڑائیاں کس کے نام پر ہیں؟ مذہب کے نام پر ہیں، کیوں نہ ان سب کو اکٹھا کر کے بات کر لی جائے تاکہ ساری دنیا ایک مذہب پر آ جائے۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 دانشور بلا لیے، ایک یہودی دانشور، ایک عیسائی دانشور اور ایک مسلمان دانشور، 3 دانشور سامنے بیٹھے ہیں اور 2 جج حضرات بیٹھے ہیں، اور ان جج حضرات نے ان 3 دانشوروں سے سوال کیے، سوال بڑے دلچسپ ہیں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو وہ سمجھ آ جائے، توجہ ہے نا۔ پہلا سوال انہوں نے کیا، بھائی تم تینوں بتاؤ، مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو،
مذہب کیا ہوتا ہے؟ بولو یار سارے بول دو. مذہب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی نبی سے منسوب ہو. تو تم بتاؤ تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے. عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے. مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. اور جج نے دوسرا سوال پوچھا. جج نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں، یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا دور ہے. عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا دور ہے. مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے. جج نے کہا یوں نہیں، بات ہوگی دلیل سے. دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس نبی کا دور گزر گیا. اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. عیسائیت سے پوچھا خاموش. یہودیت سے پوچھا خاموش. مثال حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے تو آپ اس سے کوئی کمال نہیں دکھا سکتے، معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا. جج حضرات پوچھتے ہیں بھائی تم تینوں بتاؤ تم میں سے کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ساری کائنات کا نبی ہوں اور معجزہ دکھاؤ؟ پہلے دونوں دانشور خاموش ہے. مسلمان کی باری آئی. مسلمان سینہ چوڑا کر کے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے. جو کل بھی معجزہ تھا. بولو یار بولو. جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے. توجہ ہے؟ جج حضرات تیسرا سوال پوچھتے ہیں ان سے بھائی تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ساری کائنات کا نبی ہوں؟ توجہ ہے؟ میں ساری کائنات کا نبی ہوں. یہودیت سے پوچھا خاموش ہے. عیسائیت سے پوچھا خاموش ہے. مسلمان کی باری آئی. مسلمان سینہ چوڑا کر کے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ هُوَ الَّذِي يَرْسَلَ رَسُولًا. توجہ. محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور پیارے آقا فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں او کائنات والو یا ایھا الناس، ساری کائنات والو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں ساری کائنات کا نبی ہوں. روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، رہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیریں اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المظلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلاتا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، ماہتاب عطا محمد، یاسین و طٰہٰ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، فخر کون و مکان محمد، مشفق و مہربان محمد، ہادی انسجا محمد، سیاح لامکا محمد، مشفق و مہربان محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور
انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مطلوب کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، روح کائنات محمد، جان کائنات محمد، معجزات کائنات محمد، برکت کائنات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیعہ محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الدحا محمد، احمد مجتبی محمد. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آ گئی ہے. میں ساری کائنات کا نبی ہوں. توجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا دار الابتلاء ہے، ایگزامینیشن حال ہے، کمرہ امتحان. سو جاؤ میں لوری سناتا ہوں، سو جاؤ. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے. اب امتحان چوک نسل انسانیت کا ہے. دو طرح کا امتحان ہے، تیسرا نہیں ہے. ایک ہے صبر کا امتحان، ایک ہے شکر کا امتحان. ہم دونوں یا کسی ایک میں سے گزر رہے ہیں یا دونوں میں سے گزر رہے ہیں. توجہ ہے، بھرپور توجہ. یا دونوں میں سے گزر رہے ہیں. امتحان دینے والا نہیں بتاتا میں امتحان یوں دوں گا، ممتحن بتاتا ہے میں امتحان یوں لوں گا. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا دار الابتلاء ہے، کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن حال ہے. اب جو کہ امتحان نسل انسانیت کا ہے. امتحان کس کا ہے؟ نسل انسانیت کا ہے. اب ان انسانوں میں سے ہی ایک ماڈل چاہیے تھا. پتہ نہیں میں کدھر بات کر رہا ہوں. امتحان انسانوں کا ہے. اب ان انسانوں میں سے ہی ایک ماڈل چاہیے تھا، تو خالق کائنات نے آواز دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اپنے محبوب کو ماڈل بنا کے بھیجا. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ماڈل ہو آئیڈیل نہ ہو، چیز نمونہ نہیں بنا کرتی. ماڈل تو ہزاروں پھرتے ہیں دنیا میں. ماڈل ہو آئیڈیل نہ ہو، چیز نمونہ. بولو یار، چیز نمونہ. اب آئیڈیل کے لیے تین چیزیں درکار ہیں: حسن جمال، حسن کمال، حسن خصائل. اگر ان تین زاویوں سے میرے آقا کی ذات کو دیکھا جائے تو میرے آقا کی ذات مکمل نہیں، اکمل ہے. انہیں بیان کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. سب سے پہلی چیز حسن خصائل. حسن خصائل میں میرے آقا ایسے ہیں کہ میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں لیکن امانتیں میرے حضور کے پاس رکھواتے ہیں. حسن کمال میں ایسے ہیں، میرے آقا جس سے محبت سے دیکھ لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. اور حسن جمال میں ایسے ہیں، ایسا ہے حسن، ایسا ہے جمال. حضرت حسان منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور شاعر کو تڑپ کے کہنا پڑا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ گوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریرے، کہنے کو تم ملبوس بشر اوڑھ کے آیا،
کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ کہنے کو تیرا فقر، تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ نعرہ ہو جائے جی، ایک نعرہ لگا دیں۔ توجہ ہے، میرے آقا ساری کائنات کے نبی ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقلم، اللہ کہتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ سطریں لکھنی تھی، پہلے قلم بنایا۔ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ توجہ ہے، فرق یہ قرآن نصاب بنا کر بھیجا، آمنہ کا لال معلم بنا کے بھیجا۔ توجہ ہے، یہ قرآن پاروں کی شکل میں بنا کے بھیجا۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ ذرا پیچھے والے ہیں، یہ ذرا اونچی آواز سے کہہ دے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ معلم آمنہ کا لال بھیجا۔ توجہ رکھنا، معلم کس کو بھیجا؟ آمنہ کے لال کو بھیجا۔ اللہ یہ قرآن بھی ہے، تیرا محبوب بھی قرآن ہے۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ یہ قرآن 2 گتوں میں مجھے نظر آتا ہے۔ توجہ ہے، میں ہواؤں سے بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ ہے، اور آمنہ کا لال 2 سچوں میں محفوظ ہے۔ نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھ لو روزے میں۔ یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ، وہ قرآن 2۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، پارے نظر آتے ہیں۔ پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 4، پارہ نمبر 10، پارہ نمبر 15۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، توجہ، مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں۔ یوں کہتا ہوں، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے۔ فرق یہ ہے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے۔ توجہ ہے، پاروں سے، یاروں سے۔ اگلا جملہ سنو، بڑا دلچسپ جملہ ہے۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، مجھے صورتیں نظر آتی ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ فرقان ہے، سورہ انفال ہے، سورہ قصص ہے، سورہ نور ہے، سورہ صف۔ توجہ۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے موضوع نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کو دیکھ، وہاں بھی تجھے صورتیں نظر آئیں گی، وہاں بھی تجھے موضوع نظر آئیں گے۔ یہاں سورہ بقرہ ہے، یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے۔ وہاں سورت عبداللہ بن سلام ہے، یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں سورہ آل عمران ہے، عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے۔ وہاں سورت سلمان فارسی ہے۔ ارے یہاں سورہ نساء ہے، وہاں سورت عائشہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے؟ یہاں سورہ نساء ہے، وہاں سورت بولو سارے بولو، وہاں سورت۔ اگلا جملہ سنو، یہاں سورہ نساء ہے، وہاں سورت عائشہ ہے، یہاں سورت قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے۔ وہاں سورت ابو بکر صدیق ہے،
یہاں صورت فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، وہاں صورت فاروق اعظم ہے، ارے یہاں سورہ نور ہے، وہاں ذی-النورین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں صورت نور ہے، وہاں ذی-النورین ہے، یہاں صورت صف ہے، تقویٰ کا درس دیتی ہے، وہاں صورت علی المرتضی ہے۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے موضوع نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ صورتیں اس قرآن کی ہیں اور وہ صورتیں میرے محمد کی ہیں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع ہے سخن ہے باتیں صحابہ، ملا ہے جو لاریب بیب ہم کو کلام خدا براتے صحابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، توجہ، مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ حضرات فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں یہ غلاف ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں اپنے ذوق میں اس کو کپڑا کہنے چلا ہوں، لباس کہنے چلا ہوں۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے اوپر لباس دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ کپڑا قرآن کا لباس ہے، عائشہ میرے محمد کا لباس ہے۔ بول دو یار، دل میں دانت نہیں چاہیے، مجھے زبان پہ چاہیے۔ یہ قرآن کا لباس ہے، عائشہ، عائشہ میرے محمد کا لباس ہے۔ اور بڑی عجیب بات، اللہ یہ لباس بن گیا تو یہ پاک ہو جاتا ہے، یہ پاک ہے، اور وہ جو حضور کا لباس ہے، توجہ ہے، بس آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ جب ظالموں نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ پر، کس پر؟ آپ کی ماں میری ماں، کس پر؟ سیدہ عائشہ پر۔ حضور پاک پریشان ہیں، کبھی حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ علی تیرا کیا خیال ہے؟ حمزہ تیرا کیا خیال ہے کہ سامنے عمر آ گیا؟ سبحان اللہ، سامنے کون آ گیا؟ عمر آ گیا۔ کون عمر؟ مرد جلال، مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ رب کو عمر بیچنا پڑا۔ سامنے کون آ گیا؟ عمر آ گیا۔ اب پیارے آقا نے عمر سے پوچھا، عمر اصلی سنیو، توجہ رکھنا، عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی عمر پوچھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا عائشہ سے رشتہ میں نے کہا تھا، کیا آپ کا عائشہ سے رشتہ میں نے کہا تھا؟ پیارے آقا کہتے ہیں نہیں۔ ابو بکر نے کہا تھا؟ نہیں۔ عثمان کی رائے تھی؟ نہیں۔ علی نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ پیارے آقا کہتے ہیں عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میاں بی بی میں ان بن ہو جائے نا، نباہ نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں ذرا اس کو بلا کے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا۔ پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے فرمایا عمر سن، یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے۔ یہ رشتہ کس نے کرایا ہے؟ میرے آخری جملہ ہے، بڑی توجہ، رب نے کرایا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی اور کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ یا رسول اللہ آپ تسلی رکھیے، میرا اللہ اتنا بھولا نہیں ہے، میرا اللہ اتنا بھالا نہیں ہے۔ نبی پاک ہو، بی بی ناپاک ہو،
ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. توجہ توجہ. اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جا، دوڑ کے جا، دوڑ کے جا. اللہ قرآن کی کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں، کوئی جملہ دے تو لے کے جاؤں، کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں. اللہ فرماتے ہیں نہیں جبریل یوں ہی جا، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے نازل کر دوں گا. کون عائشہ؟ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے. خدا جانے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے. کون عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. کوئی دنیا میں تجھ سا کہا عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستہ عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے. وقت میں نے بہت لے لیا، یہ واقعہ سنا کے ختم کر دوں یا ابھی ختم کر دوں؟ اللہ، میں ناچیز بندہ ناچیز طالب علم اللہ سے سوال کیا، اللہ اب یہ لباس پاک ہے، مجھے علماء کرام نے بتایا، مفتیوں نے بتایا یہ لباس پاک ہے، اور مجھے حضور کا لباس پاک ہے، کون بتائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فکر نہ کر، سبحان. آپ ذرا پڑھیں میرے ساتھ، سبحانکا، سبحانکا. پڑھ دو یار، پڑھ دو، پڑھ دو. سبحانکا، سبحانکا ھذا بہتان عظیم. سبحانکا ھذا بہتان عظیم. اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر، گواہی دینی ہے عائشہ کی، اور آپ کائنات والوں کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں. سبحان، میں پاک. ہوش میں ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر. صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، صدقے جاؤں. اچھا، سبحان، میں پاک. اللہ فرماتے ہیں جب آپ کے ہاں پنجایت لگتی ہے تو گواہی دینے والے کو بلایا جاتا ہے، تو وہ گواہی دیتا ہے، تو جرگے کا جج کہتے ہیں صبر کر، پہلے اپنا تعارف کرا. کیا کہتا ہے؟ تعارف کرا. اللہ، میں روز حشر ابو بکر معاویہ اما عائشہ کے سامنے یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں، سبحان، سبحان، سبحان. اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں، میں پاک، میں پاک. پنجایت لگی ہے، میں عائشہ کی گواہی دینے کے لیے آیا. میں پنجایت کے سارے ضوابط پورے کر کے کائنات والوں کو اپنا تعارف کرا رہا ہوں. کائنات والوں، سبحان، 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 میں پاک، میں پاک. اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، میری عائشہ ہر بہتان سے پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیات باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.